یوکرین کے صدر کے جارحانہ بیان پر ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنی ایک ایکس پوسٹ میں آئینہ دکھایا ہے۔ ایران پر فوجی چڑھائی کا مطالبہ کرنے پر وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ مسٹر زیلنسکی سے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنے بدعنوان جرنیلوں کی جیبیں بھرنے اور اپنے ملک پر بقول ان کے اقوام متحدہ کے چارٹر مخالف اور غیر قانونی حملے کا مقابلہ کرنے کے بہانے امریکی اور یورپی ٹیکس دہندگان کی جیبیں اب تک خوب خالی کی ہیں، مگر دوسری طرف وہ بے شرمی کے ساتھ اقوام متحدہ کے اسی چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر غیر قانونی امریکی حملے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایران نے یوکرینی صدر پر سخت طنز کرتے ہوئے مزید لکھا کہ مسٹر زیلنسکی، دنیا اب کنفیوز جوکروں سے تھک چکی ہے۔ بیرونی طاقتوں پر منحصر آپ کی کرائے کی فوج کے برخلاف ہم ایرانی اپنا دفاع کرنا اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں مدد کے لیے غیر ملکیوں سے بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمانی منظوری کے بغیر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت پر حکومت پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم قومی مفاد اور مسلم برادری کی اجتماعی ترجیحات کے مد نظر اٹھایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے لیے پیس کے نام سے موسوم امریکی ساختہ بورڈ کو صہیونی حکومت کے مفادات کی تکمیل کا تسلسل قرار دیتے ہوئے اس کی تشکیل پر حیرت کا اظہار کیا ہے، دنیا کے کئی ممالک نے غزہ کے لیے امریکی صدر کے ہاتھوں پیس کے نام پر بنائے گئے بورڈ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والے ممالک میں بڑی تعداد مسلم ممالک کی بھی ہے۔ اب تک پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر امریکی ساختہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے حامی بھر چکے ہیں۔ ان ممالک کے برخلاف بعض یورپی ممالک من جملہ فرانس، اٹلی، سویڈن اور ناروے نے امریکی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ وہ شمولیت اور عدم شمولیت کا فیصلہ اپنے اسٹریٹجک شراکت داروں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہی کرے گا۔ اس درمیان پاکستانی حکومت کے پیس آف بورڈ میں شمولیت پر مبنی اعلان کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں متعدد سیاسی رہنماؤں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسلام آباد سے اس بورڈ میں شمولیت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے۔ سینٹ میں قائد حزب خلاف علامہ راجہ ناصر عباس، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان سمیت متعدد اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت کے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ علامہ راجہ ناصر نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے نیتنیاہو کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ جو کام نیتنیاہو نہ کر سکا وہ اب پیس بورڈ کے نام پر شروع ہوا ہے۔ نیتنیاہو آئے دن حملے اور قبضے کر رہا ہے، ہم اتفاق رائے کے بغیر پیس بورڈ کا حصہ بن گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اس سے قبل امریکی اقدام کو موجودہ کثیر الجہتی نظام کو بدلنے یا کم از کم اسے حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش قرار دے چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو گزشتہ روز اہم فیصلوں پر قومی اسمبلی کو اعتماد میں نہ لینے پر حکومت کو ہدف تنقید بنا چکے ہیں، آج مشترکہ اجلاس میں کہا کہ ہم ایسے فورم میں جا رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت ایسے امریکی قیادت والے بورڈ آف پیس کو قبول نہیں کرنا چاہیے جس میں نیتنیاہو بھی شامل ہو۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو نو آبادیاتی نظام کی نئی شکل بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں عراق کو تباہ کرنے والے ٹونی بلیئر جیسے مجرم موجود ہیں۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ حکومت اور حکمراں جماعت نہ صرف تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے بلکہ قومی علامات سے جڑی شخصیات کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جے رام رمیش نے ایکس پر طویل پوسٹ میں گزشتہ ماہ پارلیمنٹ میں قومی ترانے پر ہوئی بحث کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے مطابق اس بحث کے دوران قومی ترانے کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، جس سے گرو دیو رمندر ناتھ ٹیگور کی ادبی اور قومی حیثیت کو ٹھیس پہنچی۔ پارلیمنٹ کی اس بحث کا حوالہ دیتے ہوئے جے رام رمیش نے واضح کیا کہ قومی ترانہ صرف ایک نغمہ نہیں بلکہ آزادی کی جدوجہد اور ہندوستانی قومیت کی علامت ہے، جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تاریخ سے ناانصافی کے مترادف ہے۔ جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی منظم طریقے سے مہاتما گاندھی کی یاد اور وراثت کو کمزور کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال منریگا کو ختم کرنے کی
کوشش ہے۔ ہندوستان کی ریاست آسام میں قائد حزب اختلاف نے ریاست میں ووٹر لسٹ سے بڑے پیمانے پر نام خارج ہونے پر اظہار تشویش کیا ہے اور الیکشن کمیشن سے مداخلت اور جامع جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست آسام میں قائد حزب اختلاف دیببراتا سیکھیا نے نازیرہ میں بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا اور کہا کہ نازیرہ کے ایسے مستقل باشندے جو سابقہ انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے ہیں، ان کے نام بغیر کسی معقول وجہ کے تازہ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیے گئے۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ ناموں کے اخراج کا یہ عمل قانونی طریقہ کار کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق متاثرہ افراد میں بڑی تعداد ایسے مقامی اور قدیمی باشندوں کی ہے جو نسلوں سے نازیرہ میں مقیم ہیں، حتیٰ کہ بعض خاندان آزادی سے قبل کے زمانے سے وہاں آباد ہیں مگر ان کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کر دیے گئے۔ امریکہ نے عالمی ادارے صحت سے باضابطہ طور پر نکل جانے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے اس ملک کا WHO کے ساتھ عملی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ امریکی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ WHO نے کورونا وبا کے دوران مناسب طریقے سے کام نہیں کیا۔ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ ادارے میں سیاسی اثرات اور اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے وہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پا رہا ہے۔ دوسری جانب WHO کا کہنا ہے کہ امریکہ $270 ملین سے زائد کا مقروض ہے اور امریکہ نے 1 سال قبل عالمی ادارے صحت سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس فیصلے کے بعد عالمی صحت کے ماہرین نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ WHO عالمی سطح پر امراض کی نگرانی اور بروقت معلومات فراہم کرتا ہے۔ امریکہ ایسے ڈیٹا تک رسائی کھو سکتا ہے جو مستقبل میں وائرس یا فلو جیسے خطرات سے بچاؤ میں مدد کرتے ہیں۔ ایران میں تیل کی پیداوار گزشتہ 46 برسوں کی سب سے اونچی اور ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ العالم نیوز پورٹل نے برطانوی انرجی انسٹیٹیوٹ اسٹیٹسٹیکل ریویو آف ورلڈ انرجی کی مستند رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران متعدد چیلنجوں پر قابو پا کر توانائی کے شعبے میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ رپورٹ میں ذکر شدہ اعداد و شمار کے مطابق ایران کے تیل اور کنڈنسیٹ کی پیداوار 5.1 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک کا ایک نیا ریکارڈ مانا جا رہا ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف ملکی ماہرین اور انجینئروں کی غیر معمولی صلاحیت کی نشاندہی ہے، بلکہ پائیدار ترقی اور قدرتی وسائل کے بہترین استعمال کے لیے ایران کے پختہ عزم کا بھی اظہار کرتی ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب ایک طرف عالمی معیشت کو بڑے نشیب و فراز کا سامنا ہے اور دوسری طرف ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد ہیں، قومی سطح پر حاصل ہونے والی یہ کامیابی اقتصادی مزاحمت کی ایک روشن مثال ہے، جسے مبصرین ایک روشن مستقبل کی جانب ایران کا ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ ضلع لاہور چترال کے علاقے میں ارندوں میں برفانی تودہ گرنے کے باعث ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق امدادی ٹیموں نے ملبے تلے سے 9 افراد کی لاشیں نکالیں، جن میں 5 مرد اور 4 خواتین شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پر دبئی میں ہیں۔ وہ اپنے قیام کے دوران اتصالات کی انتظامیہ سمیت مختلف سرکاری ملاقاتیں کریں گے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ جنگ سے تباہ حال غزہ کی تعمیر نو کے امریکی منصوبوں میں فلسطینیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جرمن وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا کہ غزہ کی فلسطینی آبادی کی تمام منصوبوں میں شمولیت کو جاری رکھا جائے اور ان کے حقوق کی پاسداری کی جائے۔ پاکستان میں فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمینول فرنانڈس نے اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات کی اور فلپائن کی منڈی میں پاکستانی چاول کی برآمدات بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان مصنوعات کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے مضبوط زرعی پیداوار کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چاول کی برآمدات میں اضافے کے لیے فلپائن کی ایک اہم شراکت دار ملک کے طور پر نشاندہی کی ہے۔
فلپائن کے سفیر نے تسلیم کیا کہ پاکستان کا شمار فلپائن کو چاول برآمد کرنے والے 3 اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ تعلیم کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد امن اور ترقی کے لیے تعلیم کے کردار کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے۔ تعلیمی ادارے اور دیگر تنظیمیں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا اہتمام کر رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور گلگت 2 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 6، کراچی 10، پشاور 3، کوئٹہ -6، مری -2 اور مظفر آباد میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم شدید سرد، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور شوپیاں میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 4، لیہ -10، پلوامہ، اننت ناگ اور بارامولہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔